کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، کون کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کب مرے گا، کون کون پیدا ہوگا، یہ فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس رات کی عبادات کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مساجد کھول دیتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، مسجد میں آنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ فرائض ہیں اور کچھ نوافل ہیں، دونوں کا ضابطہ الگ ہے۔ فرائض اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے فرائض میں مجھے مجمع کی شکل میں یاد کرے، اور نوافل میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ اپنے بندے سے 1 to 1 ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نوافل کی ایک خصوصیت ہے جو فرائض میں نہیں ہے۔ فرائض کا تو ایسا ہے نا کہ جیسے مسجد میں یا کسی جلسہ گاہ میں آپ کا لیڈر آپ سے خطاب کر رہا ہے، اس میں خصوصیت نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کو پیغام بھیجے کہ جی میں آپ سے 10 منٹ ملنا چاہتا ہوں اور کوئی نہیں ہوگا، صرف میں اور آپ ہوں گے، تو یہ آپ کے لیے اعزاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ مہینہ آتا، بلکہ جب رجب آتا تو نبی علیہ السلام یہ دعا فرما لیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو جائے۔ رمضان سے 2-3 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو، ورنہ تو کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور اس قدر کثرت سے رکھتے تھے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام سارے شعبان میں روزے رکھتے تھے، گویا کہ پورے شعبان میں روزے رکھتے تھے سوائے آخری چند دنوں کے۔ تو یہ رمضان المبارک کی تمہید ہے، اور جیسے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ مختلف پیکج دیے ہیں۔ عمریں کم ہیں تاکہ کم عمروں میں بھی یہ نیکی کے اعتبار سے دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ جائیں۔ تو ان میں سے ایک رات جو ہے جس کو لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، شب براءت بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ النصف من شعبان بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث شریف میں ان کے فضائل وارد ہیں۔ احادیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب احادیث مختلف سندوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ آ جائیں تو پھر ان احادیث کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ امت نے اس رات کی عبادت کا اہتمام کیا ہے، گویا تسلسل کے ساتھ صحابہ کے زمانے سے آج تک اس رات کی عبادت کا اہتمام جاری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، اگر نہ ہوتی تو امت اس رات کو اہتمام کے ساتھ عبادت نہ کرتی۔ لیکن ان فضائل میں جو ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم نے اس رات کو لیلۃ القدر کے ساتھ مکس کر دیا ہے، جیسے یہ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے مبارک رات۔ تو اب اس سے بعض علماء نے، بعض مفسرین نے لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ البراء یعنی 15ویں شعبان کی رات مراد لی ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری آیات کو دیکھیں تو جس میں وضاحت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور ساری امت اس بات کو مانتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ رات رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس رات کے متعلق جو اس کے بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، کون کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کب مرے گا، کون کون پیدا ہوگا، یہ فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فیصلے بھی لیلۃ القدر ہی کے ہیں، یہ شعبان کے نہیں ہیں۔ تو اس طرح تھوڑی فضیلت ہم نے مکس کر دی ہے۔ وہ جو لیلۃ القدر والے فضائل ہیں، ان لیلۃ القدر والے فضائل کو ہم نے لیلۃ البراء پر فٹ کر دیا۔ علماء نے اس میں تطبیق دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے ان فیصلوں کو نقل کیا جاتا ہے صحیفوں میں شعبان کی رات میں، اور فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں۔ یعنی 15ویں شعبان کو لکھا گیا کہ کون پیدا ہوگا، کون مرے گا وغیرہ وغیرہ، کس کو کیا ملے گا رزق کے حوالے سے وغیرہ، جتنے بھی فیصلے ہیں
یہ 15 شعبان کو لوح محفوظ سے کاغذ پر نوٹ کیے جاتے ہیں، فائل بنائی جاتی ہے اور پھر وہ فائل حضرت اسرائیل کے حوالے کر دی جاتی ہے، یا جس کے ذمے جو ڈیوٹی ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بارش کے ہے تو حضرت میکائیل کے حوالے کر لیا، یعنی جس کا جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا گیا، تو اس طرح پھر دونوں میں تطبیق ہو جائے گی۔ اس رات کی فضیلت ہے لیکن اس کے لیے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے۔ آپ جو بھی عبادات کے کام ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہر وہ کام جو نیکی کا کام ہے اگر اس رات میں کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بڑھے گا، لیکن اس کے لیے کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ تم نے یہی عبادت اس رات کو کرنی ہے۔ جو بھی آپ کے عام عبادات ہیں ان عبادات کو آپ اس دن میں کثرت سے کریں۔ اسی طرح نہ اس کے لیے کوئی خاص قسم کا کوئی کھانا ہے کہ اس میں یہ کھانا بنا لیا جائے تو یہ ہو جائے گا۔ ہم ہر چیز میں اپنے خواہشات کی چیزوں کو داخل کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ہلہ گلہ ہو جائے ورنہ مزہ نہیں آئے گا، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس رات کی عبادات کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مساجد کھول دیتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، مسجد میں آنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ فرائض ہیں اور کچھ نوافل ہیں، دونوں کا ضابطہ الگ ہے۔ فرائض اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے فرائض میں مجھے مجمع کی شکل میں یاد کرے، اور نوافل میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ اپنے بندے سے 1 to 1 ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نوافل کی ایک خصوصیت ہے جو فرائض میں نہیں ہے۔ فرائض کا تو ایسا ہے نا کہ جیسے مسجد میں یا کسی جلسہ گاہ میں آپ کا لیڈر آپ سے خطاب کر رہا ہے، اس میں خصوصیت نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کو پیغام بھیجے کہ جی میں آپ سے 10 منٹ ملنا چاہتا ہوں اور کوئی نہیں ہوگا، صرف میں اور آپ ہوں گے، تو یہ آپ کے لیے اعزاز ہے۔ تو فرائض میں بھی توفیق ہے، لیکن نوافل میں جو اعزاز ہے وہ کیا کہ اللہ اور اللہ کا بندہ یہ دونوں تنہائی میں ایک دوسرے سے ملاقات۔ لیکن ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے لیے مساجد کھول دیتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں تاکہ مجمع ہو جائے۔ تو اس میں بہتر صورت یہی ہے آپ اپنے گھر میں رات کے تنہائیوں میں اللہ رب العزت سے اس طرح ملاقات کریں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ رمضان کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ جی صلاۃ تسبیح کی جماعت ہوگی اور آ جاؤ اور یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں۔ السلف سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ اس رات کو عبادات کا اہتمام کیا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص عبادت نہیں۔ 13، 14 اور 15 تاریخ کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ رکھتے تھے، تو اس میں اس دن بھی رکھ لیتے تھے جو 15 شعبان ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے رات۔ ایک لمبی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو گم پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے قبرستان میں ملے، جنت البقیع میں ملے، آپ دعائیں کر رہے تھے۔ تو دیکھیے جہاں تک قبرستان میں جانے کا تعلق ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدھ دفعہ ثابت، ہر دفعہ نہیں گئے، تو آپ بھی کبھی جائیں کبھی نہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبروں کی زیارت دنیا میں ہمارے دلوں میں زہد پیدا کرتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان جب قبرستان جاتا ہے نا تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ قبروں پر کتبے دیکھتا ہے، قبریں دیکھتا ہے، یہ میری طرح کے بلکہ مجھ سے اچھے طاقتور اور مضبوط لوگ تھے، آج یہ کہاں ہے؟ تو اگر وہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو میری کیا اوقات ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا؟ تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ قبروں کی زیارت یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو قبرستان حقیقت میں امن کی جگہ ہے، اور قبرستان جانے سے انسان کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، دنیا کی حقارت یہ انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا مجرم کیوں نہ ہوتا لیکن قبرستان جا کر وہ کبھی جرم نہیں کرتا تھا۔ یہ پرانے زمانے میں، ہم اپنے علاقے کی بات جانتے ہیں، پرانے زمانے میں جب کوئی شخص سفر کرتا اور رات ہو جاتی تو وہ سونے کے لیے قبرستان میں جاتا، یہ جگہ پر امن ہے۔ اب اس وقت جتنے اڈے قبرستانوں میں بنے ہوئے جرائم کے، وہ جرائم پیشہ افراد کے مراکز بن چکے ہیں۔ جتنی بھی غیر قانونی دھندے ہوتے ہیں وہ قبرستانوں میں ہی ہوتے ہیں، اور رات کو قبرستان کے پاس سے گزریں گے تو چور ڈاکو بہت سارے۔ تو قبرستان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں آپ کو اللہ کی یاد آ جائے، عبرت کی نگاہ سے آپ ان لوگوں کو دیکھیں، دل نرم ہو جاتا ہے۔
دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو قبروں کی زیارت کا حکم اس لیے دیا گیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ جتنے جرائم پیشہ افراد ہیں تو ان کے اڈے قبرستانوں پر ہوتے ہیں عام طور پر۔ چرس چاہیے، ہیروئن چاہیے، شراب چاہیے اور کچھ چاہیے، بس آپ قبرستان میں جائیں، بازاروں کے ارد گرد آپ کو یہ ملنگ مل جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا یہ پہلے بھی ناجائز تھا اور آج بھی ناجائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو قبرستانوں میں جاتی ہیں۔ لیکن اس رات کو پورے شہر کا ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ 15 شعبان کو مجھے کہیں بیان کے لیے جانا ہوتا تھا تقریباً ہر سال۔ اب میں نے منع کیا، میں کہا بھائی میں عصر کو نکلتا ہوں، وہ 10 بجے تک پہنچ نہیں پاتا، جہاں جاتا ہوں قبرستان سے آگے راستہ بند ہے۔ لوگوں کو تکلیف اپنی جگہ، لیکن زیارت کرنے والیاں کون ہیں؟ وہ زیادہ تر عورتیں ہیں، مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ہم نے گویا یوں بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم قبرستان نہیں گئے تو ہمیں اس رات کی فضیلت ملے گی ہی نہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس رات کی فضیلت کے لیے قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک آدھ دفعہ ثابت ہے، آپ بھی کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، لیکن یہ آپ کے لیے، عورتوں کے لیے تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، سب اس بات پر متفق ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا یہ منع ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک تو ان کے عقائد کمزور ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر کے رونا پیٹنا، قبر پر لیٹ جانا، چیخنا پکارنا، اور پھر عقائد بھی کمزور ہے، قبروں پہ جا کے سجدے کرنا، لوگوں سے مانگنا، یہ وہ چیز ہے جو کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ تو دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دین کا خلاصہ یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے کہ آپ کہہ دیجئے کہ پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت شروع کر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کیا ہے کہ جس حد تک آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے ہم اس حد تک رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا ایک مطلب تو ہے کہ جب راستے پہ چلے تو آپ کے پیچھے چلے، آپ سے آگے نہ چلے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جس چیز کا نبی علیہ السلام نے جس حد تک حکم دیا ہے اس حد تک اس پر قائم رہنا۔ آپ علیہ السلام سے آگے بڑھنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال اصل دین کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جس حد تک ثابت ہے اس کو اسی حد تک انجام دیا جائے، اس سے آگے یا پیچھے ہٹنا اس کو افراط و تفریط کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔